مفتی صاحب عمر شریف کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے جی اللہ سب کی مغفرت فرمائے, کوئی بھی دنیا سے جائے تو سب کی مغفرت ہو, اور آخری وقت ان کا اچھا بھی گزرا ہے. آخری وقت جو ہے نا, داڑھی بھی رکھ لی تھی ماشاءاللہ, اور بھی نماز کی پابندی بھی تھی اور وغیرہ وغیرہ. تو میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, نہ میرے اندر یہ دم ہے کہ کسی کو میں کہوں کہ وہ برا ہے, کون اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اصولی طور پر یہ فنکار بننا, اداکار بننا اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کامیڈین ہے, وہ اس کو لوگوں کو ہنساتا ہے وہ صبح و شام, تو لوگوں کو خوش کرنا عبادت ہے. لوگوں کو خوش کرنا یقیناً عبادت ہے, لیکن شرعی حدود کے اندر. علماء کہتے ہیں جو طنز و مزاح ہے نا, اس کی مثال ایسے ہے کہ کھانے میں جیسے چٹنی. دیکھو ہمارا بھی پورا بیان ہوتا ہے, تو پورا بیان کوئی مزاحیہ تھوڑی ہوتا ہے. بیان میں تو اصل پیغام ایک ہوتا ہے, اس میں درمیان میں مزاح بھی آ رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ بور نہ ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے. معاذ اللہ نقل کفر, ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آئے ہی مزاح کے لیے, ایسا تو نہیں ہے نا. ایک اہم پیغام لے کر آئے, اس میں درمیان میں ہمارے نبی نے مزاح بھی کیا, اپنی ازواج سے بھی کیا, صحابہ سے بھی کیا. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ مزاح ہم میں صحابہ نبی کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مزاح کون کرتا تھا؟ نبی. تو مزاح تو اچھی چیز ہے, لیکن وہ کسی پیغام, کوئی بات چل رہی ہے اس کے ضمن میں, اگر آپ اے ٹو زیڈ مزاح سے بات شروع ہو, درمیان میں مزاح اور مزاح ہی چل رہا ہو, کوئی اس میں میسج نہ ہو, تو پھر یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں اصل بڑے کام کے لیے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہمیں طنز و مزاح کے لیے پیدا نہیں کیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے کھیل ہے نا بھائی, آپ تھک جاتے ہو دماغی کام کر کے تو کھیل بھی لو, ورزش بھی کر لو. اب میں فار ایگزامپل صبح اگر دوڑ لگا رہا ہوں تو دوڑ لگا کے بیٹھ جاؤ, پھر اب اصل کام کرو بھائی, جو کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں, دین کا کام کرو یا کوئی اور انسانیت کی خدمت کرو. اب میں بھاگتا ہی رہوں اور بھاگنے میں پلیئر بن جاؤں میں, یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن کامیڈین بننا بذات خود اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ مفتی صاحب ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تو ہم بھی کامیڈین بنیں گے تو مفتی صاحب ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے. تو یہ سوچنی ہونی چاہیے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کامیڈین نہ بنیں. اور لوگ جو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کامیڈین کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں نہ بنو, اور خود تو اتنی کامیڈی کرتے ہیں. کامیڈی کرنا اور ہوتا ہے, کامیڈین بن جانا بولو. اور کامیڈی الگ چیز ہے, مزاح الگ چیز ہے. مزاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. تو وہ تو ہر آدمی کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے, تو لیکن اتنا مزاح بہت زیادہ ہر وقت ہی ہنستے رہو ہنساتے رہو, اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اعلم ما تعلمون لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں جو قبر کی ہولناکیاں جانتا ہوں, اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. تو غیر ضروری ہنسنے سے اور غیر ضروری ہر وقت مزاح اس سے انسان کے دل مردہ, اس پہ پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ کہ جو ہنستے ہیں, جو زیادہ طنز و مزاح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو چاہیے تنہائی میں وقت نکال کے رویا بھی کریں, وہ پھر بیلنس ہوگا. ہمارے حضرت بڑا پیارا ہمارے حضرت مزاح بہت کرتے تھے. پھر یہ شعر پڑھتے تھے, دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں. دن تو ساز کہتے ہیں باجوں کو, یعنی باجے سے ان کی مراد ہے کہ ایک خوشیوں میں لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں بھائی ماشاء اللہ, لیکن راتیں سوز و گداز میں, رونے میں. آگے فرماتے تھے عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. دن میں تو بلبل کی طرح چہکتے رہے اور راتوں کو جیسے پروانہ آگ میں جلتا ہے ایسے جلتے رہے. دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں, عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. تو یہ اہل اللہ کی حالت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہنستے ہیں تو پھر تنہائیوں میں اللہ ہمیں یہ بھی صفت نصیب فرمائے, تنہائیوں میں روتے بھی ہیں. تو ہنستے رہنا ہنساتے رہنا 24 گھنٹے یہی کام, یہ شریعت میں بہرحال اچھا کام نہیں ہے.